ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع الموحدین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور جو چیز تمہیں رسول علیہ السلام دیتے ہیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تمہیں منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور حقیقت میں یہی تقوی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل علیہم السلام جو تعلیمات دیتے ہیں انہیں اخذ کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جایا جائے، اور یہی حقیقت میں تقوی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے وہ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے، ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر 283 نمبر یہ روایت ہے۔ انتہائی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے۔ حدیث بیان کرنے والے وہ صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ نوجوان تھے یہ، اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ کہا کرتے تھے کہ ما بزغت بیمینی منذ اسلمت، کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اپنی دائیں جانب کبھی تھوکا نہیں ہے، کہ مجھے شرم آتی ہے یہاں پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا انہوں نے عرصہ گزارا ہے وہ سارا عرصہ جو ہے اس کا دورانیہ، یعنی یہ جوانی کی عمر تھی ان کی، اور 36 سال کی عمر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو معلم بنا کر یمن کی طرف بھی روانہ کیا تھا، اور آپ کا جو انداز تھا ان کو یمن کی طرف بھیجنے کا وہ یہ تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے سواری کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، اور اپنے مبارک ہاتھ کے اندر اس کی لغام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ چل رہے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام وصیتیں فرما رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے معاذ، آئندہ سال شاید کہ تو مدینہ میں آئے اور مجھے تو نہ دیکھ سکے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے جاتے ہیں 36 سال کی عمر میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف ایک بات کہی تھی۔ نوجوانی کی عمر میں اسلام میں آئے اور جوانی ہی کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو صحابہ کرام نے ایک ہی بات ان کے بارے میں کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج اس امت کا جو ابراہیم ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس امت کا جو ابراہیم ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تمہید باندھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہی صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی، حدیث کو بیان کرنے والے بھی یہی ہیں، اور کہتے ہیں ان معاذ رضی اللہ عنہ
قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کاموں کی نصیحت کی تھی۔ یہ نوجوان تھے اور 10 کاموں کی نصیحت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل کا جو نوجوان ہے اس کی نجات کا راستہ یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جس نوجوان کو کہا تھا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، جو وصیتیں اس کو کی تھی، آج کے نوجوان کے لیے بھی وہی پیغام ہے، وہی نصیحتیں جو ہیں، وہی نصیحتیں، وہی وصیتیں آج کے نوجوان کو تھام لینی چاہیے، اپنا لینی چاہیے، عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا سب سے پہلی وصیت جو ہے میری تجھے اے معاذ وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ معاذ تو نے اپنے رب کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے جائے تجھ کو قتل کر کے جلا دیا جائے، تو نے اپنے رب کا شریک نہیں اس کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیں یہ جو شرک ہے، یہ جو شراکت داری ہے، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح سے موجود ہے۔ تب سب سے بڑی جو چیز آج کی سمت کے اندر ہے شرک کے حوالے سے، وہ توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کیا ہے؟ یعنی اس کی اگر تعریف دیکھی جائے نا تو خوف غیر اللہ کو اپنا لینا، یہ توہم پرستی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھنا اور یہ نظریہ بنانا کہ اس طرح مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے امیدیں لگانا فائدے کی، کسی اور چیز سے ڈرنا اس کے نقصان سے، یہ توہم پرستی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر توہم پرستی، ذہن پرستی، اولیاء پرستی، جنات پرستی، قبر پرستی، احبار پرستی اور سب سے بڑھ کر خود پرستی موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں شرک کے اندر شامل ہوتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ نوجوانوں کے انداز دیکھیں، کسی نے تعویذ پہنا ہوا ہے، یہ تعویذ تمہیں نقصان سے بچا لے گا یا اللہ بچائے گا، یا آیت الکرسی بچائے گی یا قرآن بچائے گا؟ اور قرآن نے تو باندھنے کی تو گارنٹی نہیں دی کہ مجھے کوئی باندھ لے میں اس کو بچا لوں گا۔ قرآن نے تو پڑھنے کی گارنٹی دی ہے، جو پڑھے گا، جو عمل کرے گا، قرآن اس کی حفاظت کرے گا، قرآن اس کا سایہ بنے گا، قرآن اس کے لیے نور بنے گا۔ اور جو اپنے گلے میں باندھ لے گا، یہ تو توہم پرستی ہے، یہ تو قرآن کا سبق ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا انداز ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن کا پیغام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قرآن میں بھی شفا ہے، شہد کے اندر بھی شفا ہے۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے شہد کو کسی نے اپنے گلے میں لٹکایا ہو کہ مجھے شفا مل جائے گی؟ قرآن کو اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں کہ مجھے شفا مل جائے گی، حالانکہ تو شہد میں بھی اللہ نے فرمایا شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے۔ مگر میرے محترم بھائیوں، آج کل کے معاشرے کے اندر جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر کواکب پرستی تھی، سورج کی عبادت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر سورج کی بھی، چاند کی بھی، ستاروں کی بھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ مکہ المکرمہ کے اندر پتھروں کی عبادت کرتے تھے، حجروں کی عبادت کرتے تھے، شجروں کی عبادت کرتے تھے، مجسمے بنائے ہوئے تھے۔ اور آج کل کا مسلمان جو ہے یہ کیسے شرک کر رہا ہے؟ یہ قبروں کے آگے سجدے کر رہا ہے، یہ قبروں کے سامنے جھک رہا ہے، یہ زندہ اور مردہ کے سامنے سجدے کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی وصیت جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کی تھی، فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو نے اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے جائے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، تو کٹنا پسند کر لینا، اپنے آپ کو جلایا جانا پسند کر لینا، مگر اپنے رب کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلی وصیت اے معاذ تجھے یہ۔ اور دوسری وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 10 کی 10 نصیحتیں جو ہے اس کا تعلق نوجوانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت معاذ بھی نوجوان تھے، اور جب آپ ان کو سنیں گے آپ خود جو ہے نا وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری نصیحت، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تیرے ماں باپ تجھے تیرے اہل اور مال سے بے دخل کر دیں پھر بھی ان سے تعلق نہیں توڑنا۔
ماں باپ گھر سے بھی نکال دیں گے، ان سے تعلق نہیں توڑنا۔ مال سے، اہل سے، وہ مال اور اہل حدیث میں آتا ہے جس کو بندے نے خود کمایا ہے، جو باپ کی وراثت نہیں ہے، خود جس کو کمایا ہے، خود حاصل کیا ہے، اگر وہ بھی چھین لیتے ہیں تو پھر بھی ان سے تعلق نہیں توڑنا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے یہ تھوڑا سا پڑھ لکھ کیا لے، اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھ، ان کو حقیر جانتی ہے۔ قرب قیامت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اولاد اپنے والدین کو اپنا نوکر سمجھے گی۔ آج کل ماں باپ مجبور ہو کر یہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی ہماری اولاد نہیں مانتی، ہم ایسے نہیں کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے، بڑا بیٹا نہیں مانتا، چھوٹی بیٹی نہیں مانتی، فلانا نہیں مانتا۔ ماں باپ کی تو حیثیت ایک نوکر کی طرح سے ہو گئی ہے، اور یہ دنیاوی علم جو ہے یہ تھوڑا سا آ جانے کے بعد انسان اپنے ہی والدین کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، ان کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں کیا دی؟ سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہوئے کیا کہا؟ نحن نقص علیک احسن القصص، اے ہمارے حبیب ہم آپ پر احسن ترین قصے قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں۔ اور احسن ترین قصے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا تو کہا جاؤ میرے ماں باپ کو لے کر آؤ۔ ماں باپ کو بلایا اور ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا، کہا جاؤ ان کو لے کر آؤ، ان کو بلوایا ہے اور ان کو تخت کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ یہی وہ والدین ہیں جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آسمانوں پر آواز لگتی ہے فلاں بن فلاں آج آ رہا ہے، فلاں بن فلاں آج یہی باپ ہے جس کی نسبت سے وہاں پہ پکارا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا اس باپ کی نسبت سے انسان کو آواز لگے گی اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو اسی باپ کی نسبت سے ہوگی۔ اور میرے عزیز بھائیو، حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں سورہ طور کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے یہ باپ اور ماں ہی ہے اللہ کی قسم جس کو رب نے یہ اعزاز دیا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ نے فرمایا جو ماں باپ نیکی کے اوپر زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلے، اگر نیکیوں کی وجہ سے باپ اور ماں کا مقام یہ تھا، اولاد کا مقام یہ ہے، ماں باپ کی نیکی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کے چھوٹے مقام کو بڑا کر دے گا، اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ والدین ہیں، اگر وہ نیکی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، ماں باپ ان کے نقش قدم پر رہے، تھوڑی نیکی کر لے، اگر زیادہ نیکی نہیں بھی ہو سکی، اس والدین کے نیک ہونے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس اولاد کو اٹھائے گا اور بلند کر دے گا۔ یہ وہ ماں باپ ہے جس کو آج یہی وصیت کی تھی نبی علیہ السلام نے، اور اپنے صحابہ کو کیا وصیت کی؟ فرمایا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ ویسے کرنی ہے۔ میرے صحابہ وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جو بھی اپنے رب سے مانگے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ میرے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تم اویس کرنی کو جب پالو تو اس سے دعا کروا لینا، اپنے لیے اس سے دعا کروا لینا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ آج نوجوان ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آج نوجوان جو ہے غم پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک بھائی مجھے کہتا ہے، بیریا کے اندر رہنے والا ایک نوجوان لڑکا، 2 رینج روور ان کے گھر میں ہوتی ہیں، 2 مرسڈیز ہے، ایک اور گاڑی ہے، پونا گھنٹہ ہم ایک ساتھ بیٹھے رہے، باتیں کر رہے تھے، ایک ہی بات اللہ کی قسم بار بار اس کو دہرا رہا تھا، کہتا ہے مجھے ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہے، ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ کس چیز کا دباؤ ہے؟ کس چیز کی ٹینشن ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، انسان کی خطا اس کی اصل کے اندر ہوتی ہے۔ انسان کی بنیاد جب کمزور ہو جائے، اللہ کی قسم اس کو دل کا سکون نہیں مل سکتا۔ جب اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ذلیل کیا ہو، رسوا کیا ہو، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قرب قیامت انسان اپنے باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے بیوی کی بات مانے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کیوں کر رہے؟ حالانکہ وصیت کیا کی تھی؟ اے معاذ تو نوجوان ہے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تیرے والدین تیرے مال کو لے لیں، تیرے اہل کو لے لیں، تیرے مال اور اہل سے تجھ کو بے دخل کر دیں، تو تو نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان سے تعلق نہیں توڑنا۔ آج کل کتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے نوجوان سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ، ہم سبھی دیکھتے ہیں اولاد کو کیسے جو ہے وہ رسوا کر کے، اور یہ جو اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ان کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، کیسے ان کو رسوا کیا جاتا ہے۔ کسی نے باپ کو گھر میں باندھا ہوا ہے، یہ معاشرہ جو ہے نا وہ ترقی کرے گا؟ کسی نے باپ کو سرے بازار جو ہے وہ رسوا کر دیا ہے۔
اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ لیا ہے، کسی نے اپنی ماں کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے، اور آج کل تو اللہ معاف کرے، دیکھیں ہمارے جب تعلق قائم ہوتے ہیں، جب خاندان بننے لگتے ہیں، جب نسلیں جڑنے لگتی ہیں، تو جب آغاز ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ شادی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، یہ جو بچی ہے یہ الگ گھر میں رہے گی جہاں پر اس کے والدین، اس لڑکے کے والدین نہیں رہیں گے۔ اس کے والدین کیوں نہیں رہیں گے؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں رہ سکتے اس کے والدین؟ کلمے کی بنیاد پر انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن قائم کیا ہے، یہ اس کا خامند ہے، اس کی کل کائنات ہے، مگر گھر سے سبق کیا مل رہا ہے کہ جو تیرا خامند ہے تو نے اس کے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنی بیٹی کا وجہ کیا ہے؟ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بوجھ لادا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو مشکل کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین ہے، کہا کرتے تھے ما اذن مؤذن منذ 40 سنہ، ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وقد كنت في المسجد، کہتے ہیں مؤذن کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد کے اندر موجود ہوتا ہوں، اس کے اذان دینے سے پہلے میں اللہ کے گھر میں موجود ہوتا ہوں، وہ اذان بعد میں دیتا ہے، سعید مسجد کے اندر پہلے پہنچا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو لے کر آئے، جب اس کا نکاح کیا، اس کے شوہر کو کہا اس کے اوپر میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، اس کے اوپر تیرا حق ہے، تو اسے ڈانٹ بھی سکتا ہے، تو اسے ادب سکھانے کے لیے سزا بھی دے سکتا ہے، تیرا حق ہے اس کے اوپر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اچھے معاشرے تشکیل ایسے پاتے ہیں جب تربیت دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، جب تربیت جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں، مجھے ایک بھائی کہنے لگے، کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی تھوڑا سا سمجھائے والدین چیز کیا ہوتی ہیں، ان کو جب سے بیکن اس میں ڈالا انہیں پتہ ہی نہیں ہے والدین کیا چیز ہے۔ تو آپ نے کون سا ان کے اوپر جو ہے نا وہ احسان کر رہے ہیں؟ بیکن اس میں ڈالا ہوا، کون سی تعلیم ان کو دے رہے ہیں؟ کون سا وہاں پہ جا کر یہ کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ کے آتے ہیں؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا تھا کہ ان کی تعلیم ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے۔ ذرا جا کر دیکھو نا، جہاں پر ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، جہاں پر ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، ان کا لباس کس طرح کا ہے، ان کا کلچر کس طرح کا ہے، ان کا عقیدہ کس طرح کا ہے، ان کی سوچ کس طرح کی ہے۔ کیا وہ دین کو اپنانا، دین پر عمل کرنا کیا وہ لوگ پسند کرتے؟ میں کون سی تعلیم اپنی اولاد کو دے کر جا رہا ہوں؟ صحابہ کرام کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگریاں نہیں تھی، بہت بڑے یہ ڈگریوں کے پلندے نہیں تھے، یہ بڑے بڑے ایوارڈ نہیں تھے، وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، ایک دوسرے کی عزتوں کے لٹیرے پہلے تھے۔ جاہلیت کے اندر کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی، یہ شراب اتنی پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے، اگر یہ شراب کو نہ چھوڑتے تو ان کا جگر ختم ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے راہ نجات سمجھا، جنہوں نے اسلام کی ڈگری کو اپنایا، جنہوں نے قرآن کو سینے میں جگہ دی ہے، قرآن پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، ان کے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کو سدھارے گا جا کے؟ وہ معاشرے کو بدلے گا جا کے؟ وہ معاشرے کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے گا؟ وہ لوگوں کو ترقی کے راستے دکھائے گا؟ جو اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس کی جنت ہے، جو اس کی جنت کا دروازہ ہے، اس کو وہ ذلیل کر کے چھوڑ آیا ہے، اس کو وہ در در پر رسوا کر رہے، کبھی اس بھائی کے گھر چلے جائیں، کبھی اس بھائی کے گھر چلے جائیں، کبھی اس بھائی کے گھر چلے جائیں۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اے معاذ اگر تو نجات چاہتا ہے، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو کامران بننا چاہتا ہے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کری، اگرچہ تو حق کے اوپر ہے، اگرچہ تو سچائی کے اوپر ہے، ماں باپ نے جھڑک دی ہے، ماں باپ نے ڈانٹ دی ہے، ماں باپ نے مار دی ہے، ماں باپ نے مال چھین لیا ہے، واللہ ہمیں تو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہے۔ بنو عبد القیس کا ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اگر میں اپنے باپ کی طرف سے حج کرتا ہوں میرے باپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج عن ابیک، اپنے باپ کی طرف سے حج کر، اس کو اللہ ایسے فائدہ دے گا جیسے وہ اپنی زندگی کے اندر کر کے گیا۔ آج ہمارے اندر یہ سوچ ہے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں سب سے زیادہ لمبی دعا کتنے وقت تک کی ہے؟ پوری ہماری زندگی کی جو دعائیں ہیں وہ 5 سے 10 منٹ سے آگے تجاوز نہیں کرتی۔ انسان کا دل نرم ہونے پہ ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے جب ہاتھ انسان اٹھاتا ہے، کبھی یہ تجربہ تو کرے انسان، 5 منٹ کا مانگنا، 10 منٹ کا مانگنا، اللہ کی قسم اتنا خشوع ہی نہیں آتا۔ یہ جو 5-10 منٹ ہیں، یہ جو 15 منٹ ہیں، یہ تو اللہ کی عظمت بیان کرنی چاہیے، اللہ کی بڑھائی بیان کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو تعلیم دی تھی، فرمایا یہ جو نماز ہے، جب رکوع میں جاتے ہو تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اور جب سجدے میں جاتے ہو پھر کثرت کے ساتھ دعا کرو، پھر جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہو مانگو۔ ہم نے اپنے والدین کے لیے کتنا مانگے، کتنی دعا کیا ہم نے ان کے لیے، اللہ کی قسم بس افسوس ہوتا ہے جب بھی ہاتھ اٹھیں گے، جب بھی ہاتھ اٹھیں گے مفاد کے لیے اٹھیں گے، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں گے ہم اپنی ذات کے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک صحابی آئے، ان کی والدہ آگے سے جو ہے نا وہ کہتی ہیں وہ تو عمرہ پہ چلے گئے ہیں، تو آگے سے انہوں نے صفوان بن اسال کے بارے میں کہا، کہتے ہیں صفوان بن اسال جو ہے یہ اس کی رات کی تہجد کی نماز کس طرح ہے، اس کی رات کی عبادت کس طرح ہے؟ تو صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کیا کہتی ہیں، 300 سے زائد اس کو لوگوں کے نام یاد ہیں، میرا بیٹا رات کو تہجد میں اٹھتا ہے اور ان کے لیے ایک ایک کر کے دعا کرتا ہے، 300 سے زائد اس کو نام یاد ہے۔ یہ بندہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے جو لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من دعا لأخیہ بظاہر الغیب، جو اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جو ایک ماں سے ہیں، ایک باپ سے ہیں، جو سگے ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہیں پسند کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے اندر انسان کو تبدیلی لے کر آنی چاہیے۔ واللہ یہ کیسا جمعہ ہے، یہ کیسا درس ہے، یہ کیسی نصیحت ہے جو ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، جس سے ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، جس سے ہمارے انداز اتوار نہیں بدلتے ہیں، ہماری اخلاقیات نہیں بدلتی ہیں، ہمارے نظریات نہیں بدلتے ہیں، ہماری سوچیں نہیں بدلتی ہیں۔ اپنے والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، ایک جگہ پر میں نے پڑھا، یہ دعا جو ہے یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے تو جو اس کے لیے دعا کرتا ہے گویا ایسے ہے، ڈوبنے والا کہتا ہے تو نے مجھے ڈوبنے سے بچا لی ہے، تو مجھے اوپر لے کر آ گیا، تو نے مجھے غرق ہونے سے بچا لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ باپ کو ایک مقام دیتا ہے، اگر وہ نیک ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ جنت میں ایک مقام دیتے ہیں، اگر پیچھے اس کا بیٹا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ میرا باپ تھا، اے اللہ میری تربیت کرنے والا تھا، میرا خیال کرنے والا تھا، اے اللہ میرے لیے وہ رات دن ایک کرنے والا تھا، اے اللہ جیسا بھی تھا تو اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، جو اس کے گناہ تھے اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے، جو اس کی نیکیاں تھیں اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتہ، اللہ اگر وہ نیک ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اللہم ارفع درجتہ، میرے محترم بھائیوں یہ چیزیں محنت سے آتی ہیں، یہ تڑپ سے آتی ہیں، یہ ایسے نہیں آتی کہ کسی قاری صاحب کو یا حافظ صاحب کو 5-10 ہزار روپیہ دے کے کہہ دینا میرے ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو ٹھیک ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ نے عبادت کا حکم دی ہے تو اخلاص کے ساتھ دی ہے، اور اسی لیے کہا کہ والدین کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کی دعا اپنی دعا کے لیے کی ہوئی کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ والدین کی دعا کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ یہ باپ اور ماں واحد ہستی ہیں جن کا دل کرتا ہے ہماری اولاد ہم سے بھی آگے بڑھے، یہ واحد ہستی ہے جن کے اندر حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے اپنی اولاد کے بارے میں، وہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور دعا بھی کس طرح کی؟ اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ جو مہدیین لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ ان کے اندر ان کے درجات کو بلند کر دینا۔ اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین، اللہم افرش فراش الجنہ، یا اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، اس کے نیچے جو زمین ہے اس کو جنت کا بچھونا بنا دے۔ والبسہ لباس الجنہ، اللہ اس کے اوپر جو ہم کفن کے ساتھ اس کی تدفین کر کے آئے تھے، یا اللہ اس کے لباس کو بدل کر جنت کا لباس عطا کر دے۔ وافتح لہ بابا الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف اس کی ایک کھڑکی کھول دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھلائی تھی، یہ نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے یاد کی تھی، آج ہم تک اس امت تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہم
یسر لہو حسابہ، اے اللہ اس کے حساب کو آسان کر دے، اے اللہ قیامت کا دن ہوگا، میرے باپ کو میری والدہ کو رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرما دینا جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ تلقین تھی، یہ وہ وصیت تھی، یہ وہ نصیحت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی۔ آج کے جمعہ میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ